اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری کلاس واجب غسلوں کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہے غسل نفاس کے بارے میں۔ غسل نفاس کرنے کا جو ترتیب ہے وہ باقی غسلوں کی طرح ہے، صرف یہاں پر نیت میں فرق ہے۔ اس کو جاننے کے لیے یعنی غسل نفاس کب واجب ہوتا ہے اور غسل نفاس کیا ہوتا ہے، اس کے لیے چند اہم اور مبتلا مسئلے ہیں، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلا مسئلہ ہے کہ نفاس کی حالت میں عورت کو نفسا کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ خود نفاس کیا ہوتا ہے۔ بچے کا پہلا جز ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے وقت سے لے کر 10 دنوں تک عورتیں جو خون دیکھتی ہے وہ نفاس ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر بچہ مکمل ہونے کے بعد، مکمل یعنی 4 مہینے کے بعد بچہ رحم مادر میں مکمل ہوتا ہے، ایک انسان بن جاتا ہے مکمل طور پر اور روح آ جاتی ہے، اس وقت سق ہو جائے یا 4 ماہ ہونے سے پہلے بچہ سق ہو جائے یعنی ساقط ہو جائے، گر جائے، تو اس صورت میں بھی اس سق ہونے سے لے کر 10 دنوں تک جو عورت خون دیکھتی ہے یہ بھی نفاس شمار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4 ہے، ممکن ہے کہ نفاس ایک لحظے کے لیے ہو، یعنی جو ہی بچہ پیدا ہو خون باہر آ جائے، پھر اس کے بعد خون نہ آ جائے، یہ ممکن ہے، لیکن یہ خون نفاس ہے وہ 10 دنوں سے زیادہ نہیں آتا ہے۔ ایک لحظے سے لے کر 10 دن تک، 10 روز تک نفاس شمار ہوگا۔ 10 دن سے زیادہ آئے تو وہ نفاس شمار نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5 ہے، نفسا کے لیے کچھ چیزیں حرام ہیں، یعنی جو چیزیں حائض کے اوپر حرام ہیں وہی نفسا کے اوپر بھی حرام ہیں۔ مثال کے طور پر عام مسجدوں میں بیٹھنا اور مسجد الحرام اور مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے گزر جانا اور قرآن کے وہ آیات جن میں سجدہ واجب ہے ان کو پڑھنا، یہ اس طرح کی چیزیں حرام ہیں۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ نفسا کو طلاق دینا اور اس کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے۔ جس طرح سے حائض کے ساتھ جماع کرنا، حیض کے دوران جماع کرنا حرام ہے، اسی طرح یہاں پر بھی حرام ہے۔ نمبر 7 ہے، اگر نفسا کو 10 دن سے زیادہ خون آئے اور وہ حیض کی عادت رکھتی ہو تو جتنے حیض کی عادت ہے وہی نفاس شمار ہوگا، اور حیض کی جو عادت سے بڑھ کر خون دیکھے تو وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کے لیے عادت ہے حیض کی عادت رہتی ہے، وہ کیا ہے 7 دن ہے، 8 دن ہے یا کم ہے، اس سے بھی 5 دن 6 دن ہے، تو اس صورت میں وہ 5 دن 6 دن یا 8 دن جتنے بھی عادت ہے وہ نفاس شمار ہوگا، اور اس سے زیادہ آئے تو وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ ایک اور مسئلہ ہے لیکن یہ پہلے مسئلے سے تھوڑا فرق ہے۔ اگر 1 ماہ تک مسلسل خون آتا رہے تو اس صورت میں جو جتنے حیض کی جو عادت ہے اس کے برابر نفاس شمار ہوگا، اور اس سے بڑھ کر جتنے آئے وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ لیکن وہ ماہ کے دورانیے میں جو عادت ہے وہ عادت کے دنوں میں بھی اگر خون جاری رہے تو وہ حیض شمار ہوگا۔ یہ تھوڑا فرق ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کروں گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ عورت کی عادت ہے، ہمیشہ حیض کی عادت ہے، وہ 25 سے لے کر 30 تک ہے، ماہ کے 25 سے، ہر مہینے کے 25 سے لے کر 30 تک اس کی عادت ہے، یعنی 5 دن کی عادت ہے۔ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، مثال کے طور پر یکم کو، مہینے کے 1 تاریخ کو بچہ پیدا ہوا ہے، تو 1 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک وہ نفاس شمار ہوگا، اور 5 سے لے کر 25 تک یہ 20 دن یہ دورانیے، 20 دن کی جو دورانی ہے وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ حیض کے ہمیشہ کی عادت ہے وہ 25 سے لے کر 30 دن تک ہے، تو وہ 25 سے لے کر 30 دن تک وہ حیض شمار ہوگا، یعنی یکم سے لے کر 5 تک نفاس شمار ہوگا، اور 5 سے لے کر 25 تک استحاضہ شمار ہوگا، اور 25 سے لے کر 30 تک وہ حیض شمار ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔